السلام علیکم پیارے بچوں، میں ٹیچر عبدالحمید میر پرائمری اسکول کاواری بالا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 15 جون 2020 ہے، جماعت چوتھی، مضمون اردو، عنوان سیب۔ تو جو آج ہمارا سبق ہے پیارے بچوں، چوتھی کلاس کے لیے جو ہے سبجیکٹ اردو جو ہے، یہ جو آج ہمارا عنوان ہے سیب ہے۔ آج ہمیں سیب کے بارے میں پڑھنا ہے، لیکن سیب کو پڑھنے سے پہلے چند ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو جاننا ضروری ہے، جو نئے ہیں، پڑھیے اور سمجھیے۔ آپ کے لیے قدیم ہو گیا پرانا، قدیم ہو گیا پرانا۔ اخراج ہو گیا باہر کرنا، الگ کرنا، نکالنا، ٹھیک ہے۔ باعث ہوگی وجہ، سبب۔ معیشت ہوگی روزگار، یا روزی۔ طویل ہو گیا لمبا۔ یہ جو 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 یہ جو 5 الفاظ ہیں، ان کو اچھی طرح آپ کو اپنی کاپی پر لکھ کر اور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پہلے بچوں اب ہم پڑھیں گے یہ جو آپ کی کتاب ہے پیج نمبر 35 پر، تو یہ پڑھیں گے ہم۔ دیکھو بیٹا، سیب، یہ نا سیب، جو آپ کھاتے ہیں ہر دن۔ سیب ایک بہت ہی قدیم میوہ ہے، سیب پرانا میوہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی شکل انسانی دل سے ملتی ہے۔ یہ تقریباً دنیا کے ہر اس علاقے میں پایا جاتا ہے جہاں بہت شدید گرمی یا بہت شدید سردی نہ ہو، یعنی معتدل آب و ہوا ہو، برابر، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد، وہاں یہ بنتا ہے۔ اس میوے کو جنوبی مشرقی ایشیا کا باسی کہا جاتا ہے۔ باسی ہو گیا باشندہ، یعنی یہ جنوب مشرقی ایشیا کا باسی ہے کہ یہ وہاں کے اصل باشندوں کے اولین غذا ہوا کرتا تھا، اور ان علاقوں میں سیب کی بے شمار قسمیں آج بھی موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں سیب کی 75 ہزار قسمیں پائی جاتی ہیں۔ 75,000 قسمیں سیب کی موجود ہیں۔ امریکہ میں سیب کی 7,000 قسمیں موجود ہیں۔ یورپ کے اکثر ممالک اور بحر روم کے کنارے آباد ساحلی علاقوں میں سیب کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایران، افغانستان اور ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں بھی یہ پھل پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سیب کے بارے میں ہے۔ کشمیر میں سیب قدیم زمانے سے پیدا ہو رہا ہے۔ یہاں کے جنگلوں میں اس کی کچھ الگ قسمیں بھی ملتی ہیں۔ مشہور تاریخ دان کلہن کی راج ترنگنی، جو کلہن نے کتاب لکھی ہے راج ترنگنی، اس میں بھی اس نے سیب کا ذکر، راج ترنگنی میں بھی سیب کا ذکر موجود ہے۔ سیب اس قسم مختلف اقسام سے ہر کشمیری واقف ہے۔ یہ میوہ کشمیر کے تقریباً ہر علاقے میں پایا جاتا ہے۔ سیب کو کشمیر کی معیشت میں اہم ترین حیثیت حاصل ہے، یعنی روزگاری میں لوگ روزگار کے ذریعے یہ جو سیب کا ذریعہ ہے، ان کو روزگار کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے لوگ پیسے کماتے ہیں اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ سوپور اور شوپیاں علاقوں کے سیب خاص طور پر بہت مشہور ہیں۔ اس میوے کے ساتھ کشمیر کے لاکھوں لوگ اور ہزاروں گھرانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ سیب اگانے والوں کی معیشت حالت بہت ہی بہتر ہوتی ہوئی ہے۔ ہر سال کشمیر کے نئے علاقوں میں سیبوں کے درخت لگائے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس فصل کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں۔ اب ہر علاقے میں لوگ اس کے باغ بنا رہے ہیں، سیبوں کے درخت لگا رہے ہیں۔ کشمیر کے کسی بھی علاقے کا سفر کر لیجئے، راستے میں دائیں اور بائیں سیبوں کے باغات کا طویل سلسلہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اب ہم یہاں سے کپواڑہ سے سری نگر جائیں گے تو ہر طرف ہمیں سڑکوں پر جب ہم چلیں گے گاڑیوں میں تو ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں بڑے بڑے باغات ہیں سیبوں کے، ٹھیک ہے نا۔ باغات میں رنگ برنگے سیب دیکھ کر منہ میں پانی بھر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ منہ میں پانی بھر آنا کیا ہو گیا؟ یعنی جی کہتا ہے کہ یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور جی چاہتا ہے کہ سیبوں کے درختوں کی شاخوں پر لٹکے خوبصورت سیب توڑ کر کھا لے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ سیب انتہائی میٹھا پھل ہے۔ کشمیر میں سیبوں کی جو قسمیں پائی جاتی ہیں ان میں خاص طور پر ایک الگ قسم کی مٹھاس پائی جاتی ہے۔ سیبوں کی طبی لحاظ سے کئی فوائد ہیں۔ سیب میں دماغ کی قوت کو بخشنے والے عناصر اچھی مقدار میں موجود ہیں۔ فاسفورس، پوٹاشیم، بوران اور وٹامن B1 کے کافی مقدار سیبوں کے اندر ملتی ہے۔
طبی ماہرین کے مطابق سیبوں کے روزانہ استعمال سے انسان کئی طرح کی بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے، جیسا کہ ایک مشہور مقولہ ہے، روزانہ ایک سیب کا استعمال ڈاکٹر کو دور رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو سیب ہے یہ ہمارا جو غذا ہم کھاتے ہیں، اگر ہم غذا کے بعد ہر دن ایک سیب کھائیں گے تو یہ جو ہم غذا کھاتے ہیں یہ اس کو ہضم کرنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، جب چلے جتنا چلے تو کم سے کم ہر دن ایک سیب ہمیں کھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب ہم اس کے سوالات جو ہیں وہ کریں گے۔ یہ دیکھو کتاب پر بھی ہے، ایسے ہی سوچے اور بتائیے۔ سوال نمبر 1، سیب کس قسم کے آب و ہوا والے علاقے میں پائے جاتے ہیں؟ سیب دنیا کے ہر اس علاقے میں پایا جاتا ہے جہاں بہت شدید گرمی یا بہت شدید سردی نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، امریکہ میں سیب کی کتنی اقسام موجود ہیں؟ اقساموں کی قسمیں، امریکہ میں سیب کی 7000 قسمیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سیب کے اندر کون سے عناصر پائے جاتے ہیں؟ سیب کے اندر دماغ کو قوت بخشنے والے عناصر اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ روزانہ ایک سیب کھانا کیوں ضروری ہے؟ کیوں فائدہ مند ہے؟ جواب، طبی ماہرین کے مطابق سیبوں کے روزانہ استعمال سے انسان کی کئی طرح کی بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 3 جو ہے بیٹا، حصہ الف کے ہر جملے کا دوسرا حصہ بے میں تلاش کر کے مکمل جملے کیجیے۔ دیکھو بیٹا، سیب ایک بہت ہی کشمیر کے سیبوں کے اندر طبی سیب کھانے میں، ٹھیک ہے نا۔ اس بے میں لکھا ہے یہاں الف بے ہے نا، الف میں جو لکھیں اور بے میں ان کو مکمل لیکن جوڑنا ہے۔ لحاظ سے کئی فائدے ہیں، قدیم زمانے سے موجود ہیں، انتہائی میٹھے ہوتے ہیں، قدیم میوہ ہے۔ ان کو میں نے مکمل جملے نیچے یہاں دکھایا بھی ہے، نیچے جملے بھی بنائے ہیں پیارے بچوں، دیکھو مکمل جملے۔ سیب ایک بہت ہی قدیم میوہ ہے، سیب ایک بہت ہی قدیم میوہ ہے، ٹھیک۔ کشمیر کے سیب قدیم زمانے سے موجود ہیں، سیب کے اندر طبی لحاظ سے کئی فوائد ہیں، سیب کھانے میں انتہائی میٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پیارے بچوں آپ دیکھو نیچے دیے ہوئے الفاظ کے واحد اور جمع لکھیں۔ اس کے واحد جمع لکھنے ہیں، چاہے میوہ میوے، حکایات حکایت، باشندہ باشندے۔ باشندہ ہو گیا ایک رہنے والا، ایک انسان کسی جگہ کا، باشندے ہو گئے بہت سارے۔ حالت حالات، قسم اقسام۔ بچوں کو لکھنے کے لیے کہیں، کشمیر میں پیدا ہونے والے 4 میووں کے نام لکھیے۔ بچوں نے لکھا، ٹھیک ہے نا۔ ہم گھر میں بیٹھے ہیں لیکن آپ کو لکھنا ہے انگور، سیب، ناشپاتی، خوبانی۔ جموں میں پیدا ہونے والے 4 میووں کے نام لکھیں، ناشپاتی، بادام، آم، کیلے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی 5 میووں کے نام لکھیں، انار، آم، انگور، ناشپاتی، خوبانی۔ یہ جو میں نے کوشچن آپ کو لکھائے ہیں یہاں، سوالات جو ہیں ان کو آپ اچھی طرح اپنی کاپی پر لکھ کر اور یاد کریں گے۔ آج اتنا ہی، باقی وسلام۔